إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صدق اللہ العظیم. اے میرے اللہ، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ تو نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور میں بہت ہی خوش نصیب ہوں کہ تو نے ایک بار پھر میری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مبارک مہینہ نصیب کیا. آمین. السلام علیکم طیب بھائی. وعلیکم السلام. عبداللہ بھائی بیٹھے. طیب بھائی ماشاءاللہ اس دفعہ میلاد منانے کا کیا پلان ہے؟ عبداللہ بھائی ماشاءاللہ میلاد تو ہم ہر سال منا رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی ہی دوران ہم ایسی بہت سی چیزیں اگنور کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایسی بہت سی چیزیں لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے. بھائی کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں. چلے آئے عبداللہ بھائی، میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں. عبداللہ بھائی جی طیب بھائی. یہ دیکھیں کچرا پڑا ہوا ہے، اس سے آتے جاتے لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی ہوگی؟ بھائی جان ظاہری سی بات ہے، ایک تو یہ مسجد کا رستہ ہے اور اس سے نمازیوں کے کپڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کا سبب بھی بن سکتے ہیں. تو کیا خیال ہے پھر کیا کرنا چاہیے؟ چلے بھائی اس سے اٹھاتے ہیں اور رستہ صاف کرتے ہیں. یہ بہتر. نہیں یار احد بھائی، اس دفعہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں میلاد پر بڑی محفل کروا سکوں. اور میرا پتر گل وسائل دی نہیں ہے، گل ساری تیری نیت دی ہے. اس دفعہ تیرا بڑا میلاد منان دی نیت ہی کوئی نہیں ہے. بھائی جان کسی کی مجبوری بھی سمجھتے ہیں، آپ سیدھا سیدھا مجھ پہ طنز کر رہے ہیں. اور میرا بھرا اس بار تے وسائل میرے کو بھی نہیں ہے، پھر میں وسیع پیمانے تے لنگر کا انتظام کر رہا. میرے پیارے بھائی اس طرح کی نہیں باتیں کرتے. دلوں کے راز اللہ تعالیٰ کی ذات خوب جانتی ہے. محفل چاہے بڑے پیمانے پر ہو چاہے چھوٹی ہو، قبولیت کا اختیار تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ تو سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں. میرے بھائی آپ خوشی خوشی گھر جائیں اور اپنی توفیق کے مطابق محفل کا اہتمام کریں. اور بھائی آپ بھی اس طرح سے کسی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. بھائی جان میں معذرت کرنا وا، میرے کو بڑی بڑی غلطی ہو گئی ہے تے آئندہ تو اس طرح کا میں کوئی کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے. شکریہ. آمین. بھائی جان آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ ادھر اذانیں ہو رہی ہیں اور آپ نے ادھر اونچی آواز میں اسپیکر لگایا ہوا ہے اور آپ اپنے کام میں مصروف ہیں. بھائی ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ ہم میلاد کی تیاری کر رہے ہیں. اور میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں؟ میں نے بھی نعتیں لگائی ہوئی ہیں. بھائی جان میلاد منانا بھی ثواب کا کام ہے اور نعتیں سننا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کا ثواب ایک جگہ اور اذان کا ادب و احترام ایک جگہ. آپ کو چاہیے کہ اذان ہو رہی ہے آپ اپنا اسپیکر بند کریں اور آپ اپنے کام چھوڑ دیں، نماز کی تیاری کریں. اس طرح تو آپ اذان کی بید بھی کر رہے ہیں. بھائی ہم آپ کی بات سے بالکل متفق ہیں، یہ کام تو بعد میں ہوتے رہیں گے. ہمیں پہلے اذان کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے. انشاءاللہ آئندہ سے ہم اس بات کا خیال رکھیں گے. چلو پھر دوستو نماز پڑھنے چلیں. چلیں. جی عبداللہ بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا. جی طیب بھائی مجھے سب سمجھ آ گیا. اب میں نے لوگوں کے اس طرح کے رویوں کو دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا. میں چاہیے کہ میلاد النبی منانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کریں. کیا بات ہے عبداللہ بھائی، میں بہت خوش ہوا ہوں کہ آپ کو میری بات کی پراپر سمجھ لگ گئی ہے.
اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو پھر ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے. کیا بات. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات